أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ اکرام کی طرح، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ در حقیقت یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ تو اس زمانے میں بھی بے وقوف تھے جو صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کرتے تھے، صحابہ اکرام کے ایمان پر اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی بے وقوف ہیں جو صحابہ اکرام کے ایمان پر شک اور اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں اور پختہ کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لے آئے صحابہ اکرام کی طرح تو ہدایت پائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کیا رمضان کا، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ محترم حاضرین، ہمارے اسلاف زمانہ خیر القرون کے صحابہ اکرام تبع تابعین کے مسائل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک ہے علم اور دوسرا ہے اصول۔ یعنی ہمارے اسلاف کے جو معاملات تھے وہ علمی تھے اور اصولی تھے۔ اب جو لوگ کم فہم ہوتے ہیں، جن کی سمجھ کم ہوتی ہے، جن کو علم کم ہوتا ہے، جن کو اصول نہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ ان معاملات سے بہت جلدی متنفر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ کم فہم لوگ۔ تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے کہ صحابہ اکرام کے تبع تابعین کے جو معاملات ہیں وہ کون سے ہیں؟ علمی ہیں اور اصولی۔ اور کتنے علمی اصولی؟ ہر بات میں علم ہے اور ہر بات میں اصول ہے۔ ایسا کیے تو کیوں، ایسا کیے تو کیوں، ایسا کیے تو کیوں۔ تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے اور بات کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو جواب خود ہی ملتا جائے گا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اس میں دو باتوں کا جواب ملا۔ پہلا، جو لوگ شبینہ پڑھ لیتے ہیں آج کل 3 دن 5 دن 7 دن والا، تو سوال یہ آئے گا کہ کیا یہ فضیلت کو پا لیں گے؟ کسی نے 3 دن کا شبینہ پڑھ لیا، کسی نے 7 دن کا، کسی نے 10 دن کا، تو کیا اسے یہ فضیلت مل جائے گی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایک سوال، نہیں، یہ فضیلت انہیں نہیں ملے گی۔ دوسرا یہ آئے گا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھائے با جماعت، لیکن ہم پورا مہینہ کیوں پڑھتے؟ یہ سوال بھی آتا ہے۔ اس کا جواب بھی اسی میں، اس لیے کہ رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے پورا کرنا ہے، چاند دکھنے کے بعد چاند نکلنے تک، چاند دکھنے کے بعد چاند نکلنے تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پورے رمضان قیام کیا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام رمضان کیا، اس کے بعد نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہوا۔ موقف پہ بات چل رہی تھی کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس مسئلے میں، کون بھائی بتائے گا؟ تراویح کے مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تک ہم کیا سمجھے، کیا سیکھیں؟ کیونکہ اتنی علمی اور اصولی اور اتنی مزیدار باتیں ہیں کہ اگر ایک ہی دن میں آپ کو سب بتا دی جائے تو آدھی سے زیادہ آپ کے سر پہ سے چلی جائے گی اور کچھ میں تو آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، جیسے کہ مقلدین ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس مسئلے میں 3 موقف ہیں، 2 یہاں بیان کیے گئے ہیں۔
ایک اہل سنت کا کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، اس کے بعد جو پڑھی جائے مستحب نفل ہے. دوسرا شیعوں کا کہ وہ تراویح کو نماز ہی نہیں مانتے، اسے حضرت عمر کی بدعت ہے. اور تیسرا موقف مقلدین کا. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ شیعوں کے موقف پر ہی مقلدین ہے. تو بعض لوگوں کو اشکال بھی ہوگا، یار یہ تو الزام ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ تو بیچارے تراویح کو اچھا مانتے ہیں، حضرت عمر کی سنت کہتے ہیں. اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شیعوں کے ہی اصول پر. شیعہ کیا بولتا ہے؟ یہ 2 نمازیں. کیا بولتا ہے؟ یہ 2 نمازیں. تو معلوم ہوا ہمارے موقف میں آج ایک مزید بات ایڈ ہوئی کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، اس کے بعد جو پڑھی جائے نفل و مستحب ہے، اور یہ ایک ہی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ 2 نمازیں نہیں ہیں. کون سی نماز ہے پھر؟ تہجد. تہجد ہی کی نماز ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تراویح. اس کی کیفیت کی وجہ سے تو ہمارا موقف مکمل کیا ہوا؟ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. شیعوں کا موقف کیا ہے؟ یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، حضرت عمر کی بدعت ہے، یعنی 2 نمازیں ہیں. اب مقلدین کا موقف دیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں. دونوں کی شیعوں اور ان کی دونوں کی بات ایک جیسی ہوئی نا، الفاظ الگ الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سننے سے روکتے تھے، تو کیسے روکتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے نا، کانوں میں. سب کو معلوم. آج کسی کو قرآن سننے حق بات سے روکتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کر؟ بولو ان کی بات ہی مت سنو. بات وہی ہے، انداز الگ ہے. میں نے بتایا تھا شیطان انسان کو نماز پڑھنے قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا. پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرآن ہی نہیں پڑھے، نماز ہی نہیں پڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجد میں آ گیا تو اب شیطان کی چال بدل جاتی ہے. شیطان سوچتا ہے اور اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن تو پڑھے لیکن سمجھے نہیں، نماز تو پڑھے لیکن سنت کے مطابق نہ پڑھے اور نہ اسے سیکھے، نہ اس کے فقہی مسائل معلوم کرے. جو علم ایمان والے پر فرض ہے اس میں کیا کیا چیزیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے فقہی مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور وہ کیا کیا ہے؟ کلمے کے، نماز کے، روزے کے، حج کے اور زکات. ان 5 چیزوں کے فقہی مسائل ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اتنا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، کیا ہم نے اس سوچ کے ساتھ جمعہ کا خطبہ یا عیدین کا خطبہ اٹینڈ کیا ہے کہ میں ان 5 چیزوں کا علم جو ہے جو سیکھ جاؤں؟ اگرچہ ہم مدرسے نہیں گئے. اگر مدرسے گئے ہوتے، اساتذہ کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کیے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سب سکھا دیتے. اب جو لوگ مدارس نہیں گئے ہیں وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو شیطان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نماز تو پڑھنے دے گا، سیکھنے نہیں دے گا. مثال یہیں پر لے سکتے ہیں. محفل کے آداب میں سے کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ محفل کے آداب کسے کہتے ہیں؟ محفل کے آداب ہوتے ہیں جڑ کر بیٹھنا. جب ہم دنیاوی بات کرتے ہیں کتنا قریب قریب آ کے بیٹھتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں، سٹک جاتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اتنے قریب آ کے توجہ سے سنتے ہیں. لیکن دین کی بات آتی ہے ہم دور دور کے بیٹھتے ہیں. مائک سے آواز آ جا رہی ہے. تو یہ اصل میں شیطان کے حربوں میں سے ایک حرب ہے. وہ ہمارے دل میں یہی بات ڈالتا ہے آواز تو آ رہی ہے نا، وہاں بھی پہنچ جائے گی، وہاں بھی پہنچ جائے گی. پھر آدمی دھیرے سے یہاں سے اٹھے گا، وہاں جائے گا، وہاں سے اٹھے گا، اس کے پیچھے چلا جائے گا، وہاں سے اٹھے گا، وہاں چلا جائے گا، وہاں چلا جائے گا. وہ تو باہر تک آواز آ رہی ہے. یہ مائک باہر تک جا رہا ہے نا، تو کہاں پہنچا دے گا وہ؟ اور کسی کو بولے گا تیرا فون آیا ہے، تیری کو آواز تو بائک پر بھی آ جائے گی، تو فون پہ بات بھی کر لینا اور بائک پہ بیٹھ کے سن بھی لینا. اور لوگ کرتے بھی ہیں. تو اس طرح وہ دھیرے 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 کر کے لے جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے تو ایک ہی دن میں اس کو مسجد سے باہر کر دے گا. اسے کہتے ہیں کبر. کیا کہتے ہیں؟ اعراض کرنا. حق بات سے اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ کبر ہوتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک مثال دیا تھا میں نے شیطان کے حربوں کی، سلف سے منقول ہے کہ اس نے ایک شیطان کو بات کرتے ہوئے دیکھا. تو شیطان کیا کہہ رہا تھا؟
کہ ہم پہلے لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے کہ کیسے فتنہ ڈالنا ہے، کیسے جھگڑا کرنا ہے، کیسے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ اب ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں۔ شیطان آج کل انسانوں سے سیکھتا ہے کہ اتنے ٹرین ہو گئے ہیں کہ وہ شیطان کو سکھاتے۔ اور ایک سلف کا قول ہے کہ شیطان تمہیں 99 نیکیاں کروائے گا۔ کتنی؟ 99۔ تو بولنے والا، سننے والا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر وہ نیکی کی طرف آیا ہے، یہاں بیٹھ کے بھی نیکی ہو رہی ہے، وہاں بیٹھ کے بھی نیکی ہو رہی ہے۔ 99 نیکیاں کروائے گا ایک غلطی کروانے کے لیے، ایک گناہ کرانے کے لیے، ایک خطا کرانے کے لیے۔ تو صرف دعوت یہاں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے، دعوت یہاں بیٹھ کے بھی ہو رہی ہے۔ شیطان وہاں سے دیکھ رہا ہے کیسے جدا جدا ہے، کیسے دور دور بیٹھے ہیں، کیسے اٹھ کے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی میں سے من الجنتی والناس بھی دیکھ رہے ہیں، شیطان سے بد لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے۔ شیطان کی ساری چالیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دی ہے، اور ان کا توڑ بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس نے الگ گھر سے سیکھا نہیں۔ تو آپ جب یہ علمی بحث سے پڑھیں گے، اصولی بحث سے پڑھیں گے، آپ کو شیطان کے حربے اور چالیں بھی سمجھ میں آئی کہ اس نے علم اور اصول میں لوگوں کو کیسے گمراہ کیا۔ کہ 3 موقف، 2 شیعوں کے، ایک اہل سنت کا، تو یہ نماز کیا ہوئی؟ ایک ہی نماز ہے۔ تو ہمارا آج جو مزید موقف تفصیل ہوئی وہ کیا؟ 8 رکعت تراویح سنت ہے، اس کے بعد جو پڑھی جائے نفل مستحب ہے، اور یہ 2 نمازیں نہیں، کتنی ہیں؟ ایک ہی نماز ہے۔ پھر اس میں ایک مزید بات کیا ایڈ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن با جماعت نماز پڑھائی، ہم کیوں پڑھتے؟ پورا مہینہ۔ سوال کا جواب ملا اس فضیلت کو پانے کے لیے۔ تو یہاں ایک مزید اور سوال ہے۔ دیکھیے اتنی باتیں ہیں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا تو ابھی تک میں نے جو بات کیا ہوں آپ کو میری ہر بات ادھوری لگے گی۔ ساری آڈیو آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ اگر میری باتوں پہ بھی آپ غور کریں گے تو آپ بولیں گے یہاں آپ نے بولے تو اس کی دلیل کیا، وہاں آپ نے بولے تو اس کی، سب کی دلیل ہے۔ لیکن ایک دن میں اگر بتائیں گے نا تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ فجر سے بیان کیا جائے گا، روزہ یہیں کھل جائے گا، روزہ ادھر ہی کھل جائے گا۔ اتنی باتیں ہو جائے گی اور پھر سمجھنے میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے تھوڑی تھوڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ غور کریں گے تو بولیں گے اس کی تو آپ نے دلیل نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی، ہم پورا مہینہ پڑھتے ہیں، تو اس پر مقلدین کے اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ کہاں سے لائے؟ ایک اشکالی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پورا مہینہ پڑھی کہ نہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ پڑھی کہ نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ ایک بھائی نے یہی سوال لایا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی، ہم پورا مہینہ کیوں پڑھتے؟ تو میں نے حدیث کیا ہے، حدیث یہی ہے۔ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ صحابہ اکرام 4تھے دن انتظار کرتے رہے رات بھر، اللہ کے نبی حجرے سے باہر نہیں آئے۔ تو میں نے پوچھا صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے رات بھر؟ اللہ کے نبی باہر نہیں آئے حجرے سے، اور کہا کہ اگر میں آج نماز پڑھا دیتا 4تھے دن تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جاتی، اس خدشے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی حجرے میں تھے، صحابہ اکرام مسجد میں تھے، تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے اور صحابہ کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی رات کا قیام کر رہے تھے اور صحابہ بھی رات کا قیام کر رہے تھے۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے تنہا صحابہ اکرام بھی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی بھی پورا مہینہ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن کا مسئلہ جو ہے وہ صرف فرض ہو جانے کے خدشے کی وجہ سے باہر نہیں آئے۔ 2 چیزیں ہیں، فرض ہو جانے کا خدشہ اور پورا مہینہ پڑھنا۔ تو صحابہ اکرام پورا مہینہ پڑھتے تھے، کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 دن نماز پڑھائی۔ کون کون سی رات پڑھائی کوئی بتائے گا؟ اگر یہ سوال کا جواب معلوم پڑ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی نے پورا مہینہ پڑھی اور صحابہ نے بھی پورا مہینہ پڑھی۔
تنہا. جماعت کا اور تنہا کا مسئلہ الگ ہے. 3 دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. کون کون سی رات پڑھائی؟ جی اتنی دور بیٹھ جاتے یہاں تک آواز بھی نہیں آتی. ہاں ماشاء اللہ. ہاں 23 25 27. 23 25 27 یا 21 23 25 کیونکہ آخری اشرے کا مسئلہ ہے. کون سا؟ اب آخری اشرے میں اللہ کے نبی نے عمل کیا تو سوال یہ آئے گا کہ چاند نکلنے سے لے کے 21 تاریخ تک اللہ کے نبی نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی. مقلدین کیا کہتے ہیں؟ 2 نمازیں، تہجد الگ اور تراویح الگ. ابھی سوال ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن جو نماز پڑھائی وہ کون سے وقت میں پڑھائی؟ تو عمومی طور پر ہم کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں پڑھائی عمومی طور پر. لیکن وہ 3 وقتوں میں الگ ہے، اول وقت میں، درمیانی وقت میں، آخری وقت میں. آخری نماز جو آپ نے پڑھائی تھی وہ درمیانی وقت سے لے کر آخری وقت تک، یعنی اگر جیسے مثال دی جائے کہ رات کے 12 بجے سے جو اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو کب تک پڑھائی؟ سحری کا وقت لگنے والا تھا. اب اگر مقلدین کے موقف کو مانے تو کتنی زبردست جرح اللہ کے نبی پر ہوگی کہ اس دن اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز ہی نہیں پڑھی، جبکہ نبی پر تہجد کیا تھی؟ آخر عمر میں نفل ہو گئی تھی. اللہ کے نبی پر تہجد فرض تھی لیکن آخر عمر میں نفل ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے 12 بجے سے لے کر آخری یعنی فجر کے آخری وقت تک کیا پڑھائی؟ تراویح. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تہجد نہیں پڑھی. اب نبی نے تہجد نہیں پڑھی، کتنی خطرناک بات. تو انہیں مجبور ہو کے کس کا موقف کو ماننا پڑے گا؟ ہمارے. یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، اس کی کیفیت کا فرق ہے. کیفیت بھی کس بنا پر ہے؟ تراویح، تربیتین. یہ مزید بات آئے گی لیکن زیادہ باتیں بتاؤں گا نا معلوم میں بولتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے، پھر ایک ایک بات نکلتے جائے گی. تو مزید ایک چیز ہم نے آج سیکھے ہمارے موقف میں کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، اس کے بعد جس کی پڑھی جائے نفل مستحب ہے، اور یہ دونوں ایک ہی نماز ہے. اگر اس کو الگ کیا ہم نے تو کس کے موقف پہ جائیں گے؟ شیعوں کے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ صحابہ پہ الزام لگانا، ایک ہوتا ہے اشارے میں الزام لگانا، اور ایک ہوتا ہے انجانے میں الزام لگانا. تو ہم اور ہمارے مقلدین بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ انجانے میں ہی صحابہ پر اسلاف پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے پاس اس عمل کی کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے یہ عبادت کا مسئلہ ایسے ہی کھڑا کر دیا. نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا علمی اور اصولی تھا. اور آپ اس بحث کو سنیں گے ایک ایک بات، چاہے وہ صحابہ کی صفین کا مسئلہ ہو، چاہے جمل کا مسئلہ ہو، چاہے کربلا کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر بات علمی اور اصولی ہے. یہ سوچ کر اگر آپ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے ہدایت ملے گی. اور اگر آپ بنا اس مقصد کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس سے گمراہ ہو جائے. اس لیے ہمارے اسلاف صحابہ کے اختلافی مسائل میں پڑھنے سے اسی لیے روکتے تھے کہ ان کی سمجھ عقل اتنی نہیں ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیں گے. اپنی بات کو عبداللہ ابن عمر کے قول سے ختم کروں گا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. کس زمانے میں؟ امیر المومنین یزید کے زمانے میں. اور قرآن کی آیت پیش کیا اور سوال کیا کہ آپ فتنوں سے لڑتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے فتنوں سے لڑو، اور آپ فتنوں سے لڑتے کیوں نہیں؟ یعنی امیر المومنین یزید کی فوج سے یا حکومت سے لڑتے کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا سخت الفاظ میں، تو ہمیں سکھائے گا فتنہ کیا ہے؟ بھاگ یہاں سے. بھگا دیا اس کو. زمانہ خیر القرون کا ایک سائل جسے یہ بول کے عبداللہ عمر نے بھگا دیا کہ تو ہمیں سکھائے گا، بھاگ ادھر سے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام اسلاف کے معاملات علمی اور اصولی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان علمی اصولی معاملات کو سیکھنے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کے طریقے پر ایمان لانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.